اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز ہمیشہ کی طرح آپ کو مستفید کر رہے ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو باغ ارم یا شداد کی جنت پر ترتیب دی گئی ہے۔ اس جنت یا اس باغ کو بنانے والا شخص شداد کون تھا اور کس زمانے میں تھا؟ اس نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا اور جنت کیوں بنائی؟ اور پھر اس کا انجام اور اس کی جنت کا خاتمہ کس طرح ہوا؟ یہ سب کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیکھنے اور سننے کو ملے گا۔ لیکن ویڈیو پر جاننے سے پہلے ہم روز کی طرح آپ سے یہ گزارش کرتے چلیں کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں لازمی شیئر کرتے رہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ علم و معرفت سے آگاہی حاصل کر سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں قوم عاد میں خود عاد کے دو بیٹے شدید اور شداد ملک شام میں شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ ابھرے، اور ان میں سے شداد نے ایسی بلندی حاصل کی کہ خدائی کا دعویٰ تک کر بیٹھا۔ مورخ طبری نے بیان کیا ہے کہ شدید اور شداد دو حقیقی بھائی تھے جو شام میں حکومت کرتے تھے، اور ان کی سلطنت اس قدر وسیع تھی کہ ان کی بادشاہی میں 260 چھوٹے بڑے بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ شداد سے پہلے اس کا بڑا بھائی شدید حکومت کرتا رہا، جو اپنے عہد کا ایک عادل بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ شدید کے پاس جائیں اور اسے ایمان لانے کا کہیں۔ لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام شدید کے دربار میں گئے اور اس کو خدا کی وحدانیت کی طرف دعوت دی، جس کو اس نے قبول نہ کیا، اور اس واقعے کے 7 سال کے بعد وہ موت سے ہمکنار ہوا۔ شدید کے مرنے کے بعد اس کا بھائی شداد تمام سلطنت کا واحد بادشاہ قرار پایا۔ مجمع البحرین میں ہے کہ شداد ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا تھا، اور عجائب القصص میں بیان کیا گیا ہے کہ شداد نے مشرق و مغرب پر ظلم و جور، قہر و غضب کے ذریعے قبضہ کر لیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ کیمیا گر تھا اور ساری دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام بحکم خدا شداد کو بھی تبلیغ کرنے کی غرض سے اس کے دربار میں تشریف لے گئے، اور اس کے دربار میں جاتے ہی اس سے فرمایا کہ خداوند عالم نے تجھے 1000 سال کی عمر عطا کی ہے اور 1000 خزانے دیے ہیں، تو نے 1000 خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ نکاح کیا ہے اور 1000 لشکروں کو شکست دے کر یہ عروج حاصل کیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اگر خداوند عالم کی تجھ پر مہربانی نہ ہوتی تو تو کسی صورت سے بھی یہ بلندی اور عروج حاصل نہ کر سکتا تھا۔ اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اب یہ تجھ پر لازم و واجب ہے کہ تو خدائے بزرگ و برتر کے سامنے سر جھکائے اور اس کی ربوبیت کو مان کر اس کا مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ اور سن، خدا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تو ایمان لے آیا تو تجھے قیامت کے دن حساب و کتاب سے نہ گزارا جائے گا اور تجھے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ شداد نے یہ گفتگو سنی تو اس نے کہا کہ مجھے تمہاری جنت کا حال معلوم ہے، میں خود اس دنیا میں اسی طرح کی ایک جنت بناؤں گا۔ اس واقعے کے بعد اس نے سب سے پہلے جنت بنانے کے اسباب یعنی سامان اکٹھا کرنا شروع کروایا۔ طبری بیان کرتا ہے کہ اس نے رے، تبرستان، گرگان اور ہندوستان غرض کے اپنے تمام ماتحت بادشاہوں کو حکم بھجوایا کہ جس قدر سونا، چاندی، جواہرات، زبرجد، مرجان، یاقوت، ہیرے اور مشک و عنبر اور کافور غرض کے جو چیز بھی اس کے ذہن کے مطابق جنت بنانے کے لیے چاہیے تھی بھجوانے کا کہا۔ غرض کے دنیا کے تمام خزانے، دفینے اور جواہرات اور ہر قسم کی خوشبو اور ان کے درخت سب ملک شام میں جمع کر دیے گئے، اور یہ سب سامان اکٹھا ہو ہی رہا تھا کہ اس نے اپنے مشیروں سے کہا کہ میرے ہمراہ چلو تاکہ دنیا کے ہر گوشے میں چکر لگا کر دیکھیں کہ جنت کے لیے مناسب مقام کون سا ہے۔ چنانچہ یہ سب اپنے قریبی علاقے یعنی عدن میں پہنچے تو شداد نے وہ جگہ دیکھ کر فیصلہ کیا کہ جنت کی تعمیر اسی جگہ پر مناسب ہے۔ ناظرین، تاریخ طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ مقام کے تعین کے لیے اس نے 18 ایسے افراد کو جو اس کام کے لیے موزوں اور مناسب تھے اطراف عالم میں روانہ کیا۔ وہ تمام لوگ دنیا کا چکر لگا کر جب عدن پہنچے تو انہوں نے تمام مقامات پر یہاں کی سرزمین کو ترجیح دی۔ جب سب سامان اکٹھا ہو گیا اور جگہ کا بھی انتخاب کر لیا گیا
تو شداد نے 3000 ماہرین فن کو مقرر کیا اور ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 100 مزدور دیے گئے۔ پھر ایک نہایت وسیع و عریض چار دیواری بنائی گئی جو بلندی میں آسمان تک، اس دیوار میں ایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ چاندی کی لگائی گئی۔ پھر اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کے باغ کی تعمیر و تشکیل کی گئی جو سونے سے بنایا گیا، اور تمام جواہرات اس کے درختوں اور پودوں میں لٹکائے گئے۔ درخت کے تنے بلور کے بنائے گئے اور اس میں نہریں جاری کی گئیں جن میں سنگریزوں کی بجائے جواہرات ڈالے گئے۔ پھر چار دیواری کے اوپر 1000 قصر تیار کیے گئے جن کے ستون سبز زبرجد اور یاقوت کے بنائے گئے۔ ان قصروں میں جواہرات کے جھروکے بنائے گئے اور 12,000 کنگرے لگائے گئے۔ پھر باغات بنائے گئے اور ایسے درخت لگائے گئے کہ جن کے تنے سونے اور چاندی کے تھے، شاخیں سرخ یاقوت کی، پتے زمرد اور سبز زبرجد کے، اور ان کے پھول چاندی اور جواہرات سے تیار کیے گئے۔ پھر ان درختوں میں میوہ دار درخت لگائے گئے جن میں سے مختلف قسم کے میوے پیدا ہونے لگے۔ اس خود ساختہ جنت میں جو نہریں جاری کی گئیں وہ پانی، دودھ، شہد اور شراب کی تھی۔ ناظرین، پھر اس زمینی جنت کے 4 میدان بنائے گئے جن میں بہترین قسم کے میوہ دار درخت لگائے گئے، اور ہر میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے اور جواہرات کی بنی ہوئی بچھائی گئیں، اور ہر قسم کے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ حور و غلمان کی جگہ پوری دنیا سے جمع کی ہوئی حسین ترین لڑکیاں اور حسین ترین لڑکے فراہم کیے گئے۔ کتاب روضۃ الصفا میں ہے کہ اس باغ میں سونے کے درخت تھے جن میں مشک و عنبر بھرا ہوا تھا۔ جب ہوا چلتی تھی تو چاروں طرف خوشبو پھیل جاتی تھی، اور اس قصر میں مٹی کی بجائے زعفران اور عنبر مٹی کا کام دیتے تھے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ جب سورج نکلتا تھا تو لوگوں کی آنکھیں چندھیا جاتی تھیں۔ عجائب القصص میں ہے کہ اس جنت کی بلندی 300 گز تھی اور اس کی تیاری میں 300 سال لگے تھے۔ طبری اور روضۃ الصفا میں بتایا گیا ہے کہ یہ جنت 500 سال میں تیار ہوئی۔ جب یہ جنت تیار ہو گئی تو اس کی اطلاع شداد کو دی گئی اور تفصیل بتائی گئی، تو اس نے کہا کہ جاؤ اور اس کے گرد ایک قلعہ بناؤ اور اس کے گرد 1000 عمارات تیار کرواؤ اور ان پر جھنڈے نصب کرو، اور ان محلوں میں ہمارے لیے 1000 وزیروں کو رکھنے کا بندوبست کرو۔ لہٰذا اس انتظام کو بھی مزید 10 سال لگ گئے۔ جب یہ جنت بالکل مکمل ہو گئی تو شداد کو اطلاع دی گئی۔ شداد حجر موت میں رہتا تھا۔ وہ اپنے ارکان دولت اور 200 وزیر اور 30,000 افراد کو اپنے ساتھ لے کر اپنی تعمیر کی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے چلا۔ ایک روایت کی بنا پر جب 1 دن اور 1 رات کا راستہ باقی رہ گیا تو وہ راستے میں ہی مر گیا، اور دوسری روایت کے مطابق وہ جنت کے دروازے پر ہی گرا اور گر کر مر گیا۔ ناظرین، علامہ عبد الواحد حنفی بیان کرتے ہیں کہ شداد اپنے پورے جاہ و حشم کے ساتھ اپنی تیار کرائی ہوئی جنت کی بیرونی 4 دیواری میں داخل ہوا، اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے 200 خصوصی افراد اس کے ہمراہ ان 4 میدانوں تک گئے جو پہلی 4 دیواری کے اندر تھے۔ شداد ان کو وہاں چھوڑ کر ایک شخص کو اپنے ساتھ لیے ہوئے جنت میں داخلے کے لیے بڑھا۔ جب ڈیوڑی کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ کہا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت نے کہا میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آؤں۔ اس نے کہا خدا کا حکم نہیں ہے، غرض کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں تھا اور دوسرا ڈیوڑی پر کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی مہیب آواز بلند کی کہ جس کی وجہ سے اس کے تمام ہمراہی مر گئے اور شداد کی وہ جنت زمین میں دھنس گئی۔ مولانا فرمان علی نے اپنے قرآن کے ترجمے کے حاشیے پر لکھا ہے کہ اس جنت شداد کو باغ ارم اس لیے کہتے ہیں کہ شداد نے اس کا نام اپنے دادا ارم بن سام بن نوح کے نام پر رکھا تھا۔ کتاب اکمال الدین میں ہے کہ یہ جنت خدا سے سرکشی کے طور پر بنائی گئی تھی۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ شداد کے مرنے کے بعد اس کی یہ جنت غائب ہو گئی۔ کتاب سراج القلوب میں بیان کیا گیا ہے کہ جب دنیا کا عہد آخر آئے گا تو خداوند عالم اس باغ ارم کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے ظاہر فرمائے گا۔ ناظرین، مورخ خامند شاہ ہروی نے لکھا ہے کہ تاریخ میں مرقوم ہے
کہ شداد کے مرنے کے بعد یہ تعمیر لوگوں کی نظر سے غائب ہو گئی اور پھر اسے کوئی نہ دیکھ سکا۔ البتہ حاکم شام معاویہ بن ابو سفیان کے دور میں عبداللہ ابن قلابہ نے اسے دیکھا، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ عبداللہ کے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے۔ وہ انہیں تلاش کرتا ہوا ایک جنگل میں گیا تو اسے زمین کے اندرونی حصے میں یہ عظیم الشان عمارت نظر آئی۔ وہ تلوار نیام سے نکال کر عمارت میں داخل ہوا اور اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر حیران ہوا۔ پھر اس نے کوشش کی کہ عمارت سے کوئی موتی وغیرہ نکال لے، مگر نہ نکال سکا۔ بالآخر وہ جواہرات جو زمین پر پڑے ہوئے تھے ان میں سے کچھ اٹھا کر لے آیا اور حاکم شام سے صورتحال بیان کی۔ معاویہ بن ابو سفیان نے کعب الاحبار کو بلا کر اس کی تصدیق کروائی۔ کعب الاحبار نے کہا کہ میں نے کتب سابقہ میں پڑھا ہے کہ امت محمدیہ میں سے بس ایک شخص اسے دیکھے گا جو عہد معاویہ میں ہوگا، پھر اس کے بعد اسے قیامت تک کوئی نہ دیکھ سکے گا۔ ناظرین، اس روایت پر علامہ نجم الحسن کراروی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں ایک بسیط تجزیہ پیش کیا ہے اور اس واقعے کو بالکل غلط اور ضعیف قرار دیا ہے اور اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ ہونا بیان کیا ہے۔ نیز علامہ موصوف نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عبداللہ ابن قلابہ کی روایت کذب اور دروغ گوئی پر مبنی ہے۔ نیز یہ ہے کہ علامہ موصوف نے عبداللہ ابن قلابہ کی اس روایت کو الف لیلہ اور سندباد جہازی یا داستان امیر حمزہ کی طرز کا ایک افسانہ قرار دیا ہے۔ علامہ کراروی نے تاریخ اسلام مسٹر ذاکر حسین دہلوی کی جلد اول کے اس دعوے کی بھی تردید کی ہے کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ صحرائے عدن میں باغ ارم کے کھنڈرات موجود ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ شداد کی اس جنت یعنی باغ ارم کو خدا نے زمین پہ سے غائب کیا ہے، اور جس چیز کو خدا غائب کرتا ہے اس کا ظاہر ہونا یا باقی رہنا یا انسانوں کا اس کو تلاش کر لینا ممکن نہیں، البتہ یہ کہ خدا اپنی حکمت اور حکم سے اسے وقت مقررہ پر ظاہر کر دے، اور یہ جنت اسی وقت زمین پر دوبارہ ظاہر ہوگی جب امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور اس جنت کی دولت استعمال ہوگی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کا تعارف اپنے حلقہ احباب میں ضرور کروا رہے ہوں گے اور ہماری حوصلہ افزائی فرما رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ترویج علم اور آئمہ معصومین کی معرفت سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم فرماتے رہیے۔ السلام علیکم۔